السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قدس میں راکیف مارلیک سے کہتا ہے شہزادی کی آمد شادی سے بڑی چیز کی خبر دیتی ہے مہاراج۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بحری بیڑا روانہ ہوگا۔ یہ بیڑا شادی کے لیے نہیں بلکہ جنگ کے لیے ہوگا۔ مارلیک کہتا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے، مگر بیڑے کا خاص ہدف کیا ہے؟ تو راکیف کہتا ہے اسکندریہ قاہرہ کے دروازے کی طرف۔ مارلیک مزید خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے شادی کا اس سے اچھا تحفہ کوئی نہیں ہوگا۔ جواباً راکیف کہتا ہے یقیناً یہ قیمتی شادی کا تحفہ ہوگا اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مہاراج، اور بھی بہت کچھ ہے۔ انطاکیہ کی بندرگاہ پر موجود زنگی بیڑے راکھ میں تبدیل ہو جائیں گے اور اسکندریہ جانے کے لیے ایک بھی بیڑا باقی نہیں بچے گا۔ یہ سن کر مارلیک کہتا ہے پھر وزیر صلاح الدین اکیلا رہ جائے گا، قاہرہ کا راستہ ہمارے لیے مکمل طور پہ کھول دیا جائے گا۔ راکیف کہتا ہے نور الدین زنگی پہلے اپنا بحری بیڑا کھوئے گا اور اس کے بعد مصر بھی۔ مارلیک کہتا ہے یہ اہم اور کافی مشکل کام ہے۔ تو راکیف اس کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے جناب آپ فکر نہ کریں، اب آپ صرف اپنی اور شہزادی کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ اس لمحے سپاہی راکیف کے پاس آ کر کہتا ہے جناب تاجر الیسا آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی راکیف چلا جاتا ہے۔ انطاکیہ کے ساحل پر زنگی بیڑے جل رہے ہوتے ہیں۔ ساحل پہ کھڑا نذیر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے خوب، بہت خوب۔ قدس میں راکیف الیسا سے کہتا ہے مجھے تم سے یہاں ملنے کی امید نہیں تھی الیسا۔ تو الیسا کہتا ہے جب میں نے سنا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو میں بہت پریشان ہوا، خوش قسمتی سے آپ ٹھیک ہیں۔ تو راکیف کہتا ہے زنگی کی سانس صرف پہاڑوں کی خاک کو صاف کر سکتی ہے اور ایسا ہی ہوا، واضح طور پر تم صرف کچھ مجھے دیکھنے نہیں آئی۔ تو الیسا کہتا ہے تجارت، جناب آپ جانتے ہیں کہ قاہرہ میں کیا ہوا ہے، وزیر صلاح الدین اب مجھے تجارت کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ شادی کی تیاریوں میں آپ کو میری ضرورت ہوگی۔ راکیف کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ ایک اچھے تاجر کو کیا چیز دوسروں سے منفرد بناتی ہے الیسا؟ وہ ہمیشہ صحیح طرف کو چنتا ہے۔ شادی ایسی پرتعیش اور شاندار ہونی چاہیے جو کہ بادشاہ مارلیک اور بازنطینی شہزادی کو مینوس کے لائق ہو۔ شہزادی اور اس کے ساتھی کل کچھ آتے ہوئے جافا کی بندرگاہ پر پہنچیں گے۔ اپنے آدمیوں میں سے ایک کو تفویض کرو، قسطنطنیہ سے شادی کے لیے آنے والے قیمتی مشروبات اور قیمتی سامان کو محل میں پہنچاؤ۔ شادی کی تقریب میں تمام ضروریات کا خیال بھی تم رکھو گے۔ تو الیسا کہتا ہے بالکل فکر نہ کریں، ایک شاندار شادی ہونے والی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی راکیف چلا جاتا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے سائرہ بورو کے ساتھ ایک جگہ رکتی ہے، وہ رسے درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بورو کہتا ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں یہاں آرام کرنے کے لیے نہ رکتا۔ سائرہ پوچھتی ہے ایسا کیوں ہے؟ تو بورو کہتا ہے کیونکہ یہاں بہت بھیڑیے گھومتے ہیں۔ جواباً سائرہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے اور میں پہلے ہی ان میں سے ایک کو لے آئی ہوں، تم فکر نہ کرو، میں ان جگہوں کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پانی لینے کے لیے آگے بڑھتے ہی ہے کہ اس کا پاؤں ایک جال میں آ جاتا ہے۔ بورو گھوڑا چھوڑتا ہے اور ایک دم سے اس کے پاس آتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے ان علاقوں کے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں بھیڑیا آتے ہیں، اس لیے انہوں نے انہیں روکنے کے لیے جال بچھا رکھے ہیں، مجھے کھول دو میں جال توڑ دوں گا۔ مگر سائرہ خود ہی پاؤں نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ بورو ایک طرف جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد سائرہ ناکام ہو جاتی ہے اور بورو کی رسیاں کاٹ ڈالتی ہے، پھر اس سے کہتی ہے اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کی تو یاد رکھنا کہ میں صرف رسیاں نہیں کاٹتی۔ بورو اس کے پاؤں سے جال ہٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے پاؤں پہ پٹی بھی باندھ دیتا ہے، پھر اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑو اپنے گھوڑے تک پہنچنے کے لیے۔ مگر سائرہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں، میں خود اٹھ جاؤں گی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں اٹھ پاتی اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ یہ سن کر بورو سے سہارا دے کر کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے میرا یقین کرو، اندھیرا چھا جانے کے بعد یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ شام میں سلطان وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں اب میرے پاس صبر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم مجھے وہ کام کرنے پر مجبور کر رہے ہو جس سے میں نے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ کیا تم بورو کی حفاظت کر رہے ہو کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میرے سلطان بالکل نہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں اگر تم اس طرح کام کرو گے تو تم نہ صرف اپنے مقصد سے بلکہ میرے انتقام سے بھی غداری کرو گے۔ تمہارے بدولت وہ شیطان جس نے میرے بھائی کو مارا تھا ابھی تک زندہ ہے۔ بازنطینی بحری جہاز شادی کے بہانے کچھ آ رہے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ جہیز لے کر آ رہے ہیں صلاح الدین؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میرے سلطان میں جانتا ہوں کہ مسئلہ صرف راکیف کی زندگی کا نہیں ہے، لیکن معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ بورو اور راکیف سے نمٹنے کے لیے وقت درکار ہے، بس میرے اوپر اعتماد کریں۔ اس لیے میں وزیر عماد وہاں پہ آ کر ایک خط سلطان کو دیتے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد سلطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں راکیف نے انطاکیہ میں ہمارے بیڑے جلا دیے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور سلطان غصے میں خط پھینک دیتے ہیں۔ ادھر سائرہ اور بورو غار میں موجود ہوتے ہیں۔ سائرہ اس سے پوچھتی ہے تم بھاگے کیوں نہیں؟ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے تھے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو بورو کہتا ہے زخمیوں کو پیچھے چھوڑنا ہماری روایات کے مطابق نہیں ہے۔ سائرہ کہتی ہے یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں مارنے کی کوشش کریں تب بھی؟ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بورو کھڑے ہو کر کہتا ہے ہمیں آگ جلانے کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں گے تو صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ سائرہ اس سے پوچھتی ہے تم راکیف کو مارنے کے بجائے اسے سرائے میں لے کر کیوں آئی؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بورو پوچھتا ہے آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ تو سائرہ کہتی ہے یہ ضروری ہے کیونکہ تم نے وزیر صلاح الدین اور سلطان نور الدین کی مخالفت کی تھی۔ بورو پوچھتا ہے
آپ نے راکیف کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ وہ آپ کے لیے کافی عام ہے۔ ہاں، سائرہ کہتی ہے میں نے تم سے پہلے پوچھا تھا۔ تو بورو کہتا ہے جب آپ جان جائیں گی تو کیا کریں گی؟ آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ یہ کہتے ساتھ ہی بورو چلا جاتا ہے۔ شام میں سلطان وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں شہزادی کی آمد کی پہلی نشانی آ گئی ہے، اگر وہ شیطان مزید زندہ رہا تو صلاح الدین وہ اس کے بعد بہت سی شادیاں کریں گے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میرے سلطان راکیف شادی کے دن مرے گا۔ سلطان کہتے ہیں صلاح الدین یہ آخری موقع میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں راکیف کا سر آپ کے پاس لاؤں گا میرے سلطان، بورو جہاں بھی ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے معافی مانگے گا، پھر فیصلہ آپ کا ہوگا۔ بورو کی نیت خالص ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں سلطان۔ سلطان وزیر کو خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں تم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، یہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم نہیں کر پاتے تو وزیر صلاح الدین ایک دم سے کہتے ہیں میں پوری ذمہ داری لے لوں گا، میں ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین پلٹ جاتے ہیں۔ کچھ میں راکیف مارلیک سے کہتا ہے کل شہزادی کا جافا کی بندرگاہ پر استقبال کیا جائے گا۔ سلطان نور الدین کے پاس اب بحری طاقت نہیں بچی، انطاکیہ شہر میں زبردست آگ بڑک اٹھی ہے اور اس آگ نے تمام بحری بیڑوں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ مارلیک پوچھتا ہے اتنی جلدی کیسے؟ تو راکیف کہتا ہے مہاراج ہم نے تو ابھی صرف آغاز کیا ہے، سلطان نور الدین اور وزیر صلاح الدین نہیں جانتے کہ وہ کس کا سامنا کر رہے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ جان جائیں گے۔ یہ سن کر مارلیک ہنس دیتا ہے۔ سپاہی کے آنے پر راکیف اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے سائرہ کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ تو سپاہی کہتا ہے نہیں جناب۔ راکیف کہتا ہے تلاش جاری رکھو، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بورو اور سائرہ آگ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ سائرہ اس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے آپ کی لائی ہوئی جڑی بوٹیوں سے شفا ملی ہے، شکریہ۔ جواب میں بورو کہتا ہے کراکوش جڑی بوٹیوں کے علم میں سب سے بہتر تھا، مجھے بھی اسی نے سب کچھ سکھایا۔ سائرہ پوچھتی ہے کراکوش کون؟ تو بورو کہتا ہے آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب، اور ایک کا نام گگبورو ہے، ہم تینوں دوست تھے لیکن الگ ہو گئے۔ سائرہ پوچھتی ہے کیا تم نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے راکیف کو اغوا کیا تھا؟ جواباً بورو کہتا ہے ہاں۔ سائرہ مزید کہتی ہے انہیں ڈھونڈنے کے لیے سلطان نور الدین اور وزیر کی مخالفت کی؟ تم واقعی اپنے دماغ کھو چکے ہو، انہیں ڈھونڈنے کے لیے اپنے بھائی کی مخالفت کر دی، یہ پاگل پن ہے۔ بورو کہتا ہے میں جان دے سکتا ہوں ان کے لیے جو میرا خون اور میرے بھائی ہیں، گگبورو اور کراکوش وہ میری جان ہے، کبھی کبھی کسی کی جان بچانے کے لیے خون کے چند قطرے ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ یہ سن کر سائرہ کہتی ہے تم بالکل میری طرح نظر آتے ہو، میں بھی اپنے عزیزوں یا اپنے خون والوں کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ بورو کہتا ہے مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا، اب مجھے بتائیں راکیف آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ آپ کا خون ہے یا آپ کو عزیز؟ یہ سن کر سائرہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔